بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ آج ناظرین پی ڈی ایم کا ایک ہنگامہ خیز اجلاس تھا جس کے اندر شامل جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف شدید بھڑاس بھی نکالی اور اس کے جو نکات سامنے آئے اس میں سب سے بڑی جو گفتگو تھی وہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی تھی، جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ وہ وطن آئیں اور آ کے احتجاجی تحریک کی قیادت کریں اور جیلیں بھریں، اور بھی بہت ساری باتیں کی جس کا جواب مریم نواز صاحبہ نے بھی دیا۔ اور اجلاس کے اندر جو معاملہ طے ہوئے وہ یہی ہوئے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو شکوہ کیا اس کے اوپر آصف زرداری نے معذرت کی، مریم نواز صاحبہ نے معذرت قبول کی، لیکن بہرحال اجلاس کے اندر جو باتیں ہوئیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اب تو ٹاک شوز کے موضوع وہی ہے، خبر ہی آج کی وہی ہے۔ اب اس بات چیت کے بعد کیا پی ڈی ایم کا مستقبل ہے کیا یہ تمام جماعتیں ایک نقطے پر متفق ہو سکیں گی کہ نہیں؟ لانگ مارچ کا کیا مستقبل ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہاں کھڑے ہیں؟ اس تمام تر امور پہ کریں گے بات، اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا کرونا کی تیسری لہر کتنی شدید ہے اور کس طریقے سے یہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور ہماری احتیاط کا کیا عالم ہے۔ اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور پہلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے اوریہ صاحب سیاست ہے، اور سیاست کے اندر جو آج جو تلاطم پیدا کیا آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان نے، اس حوالے سے ابھی تک ان کا وہ جاری ہے اجلاس، کوئی بریفنگ نہیں ہوئی، لیکن جو نکات سامنے آئے اور ابھی سے جو ہے نا وہ ایک ہنگامہ اس کے اوپر برپا ہے، اور اب ہوگا کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کے مستقبل سے زیادہ مجھے اس پاکستان کی عوام کی وہ تکلیف جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں کہ جن کو 25 سال کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کے عوام کے حقوق کے لیے جیلیں کاٹی، اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے رولرز تھے جو کرپشن چارجز کے تحت جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، خواہ پنوشے تھا، خواہ مارکوس تھا، خواہ سہارتو تھا، خواہ کوئی اور تھا، ایبولا وہ کیا نام تھا اس کا جو تھا، اس کا نائجیریا کا وہ تھا، کسی نے یہ کلیم نہیں کیا۔ امام خمینی جس وقت چھوڑ کے گئے تھے نا، تو 1.5 مرلے کے گھر سے چھوڑ کے گئے تھے عراق، تو امام خمینی کے بیٹے کے پاس رائیونڈ اسٹیٹ نہیں بنی تھی اور بلاول ہاؤس نہیں بنا تھا اس کے پاس۔ یار کیا فراڈ ہے اس ملک کے ساتھ تم لوگ کرتے ہو، اور اس ملک کے اندر لوگ سنتے جا رہے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے جیلیں کاٹی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا کوئی بھی ایگزائل پہ لینن گیا ہے نا، ایگزائل پہ کیا لینن جو ہے with the approval of the court ایگزائل پہ گیا ہے؟ کیا امام خمینی with the approval of the court ایگزائل پہ گیا ہے؟ یعنی پاکستان دنیا کا عجیب و غریب ملک ہے کہ جہاں کرائم اینڈ پالیٹکس اور ایک ہے۔ یا تو آپ اپنے آپ کو کلیئر کرو اور سارا کچھ کہو کہ ہم یہ کر کے آ گئے اور سب کو پتہ ہے کس قسم کی صورتحال ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر رسہ کشی تھی دو مختلف گروپوں کی، گزشتہ 25-30 سال سے چلی آ رہی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بظاہر دوستانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، نجی محفلوں میں بھی باتیں کرتے تھے، ویسے بھی کرتے تھے، سب کو پتا تھا، دونوں نے کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرنی تھی، اور وہ گرائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک عجیب و غریب بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بتا دوں کہ میرے آباء اجداد کی کیا امہ کے لیے قربانی تھی، حیثیت امہ۔ ہمارا منہ مت کھلوائیں یار۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا ووٹ اسمبلی کا جو ایوب خان نے خریدا تھا امینڈمنٹ چینج کرنے کے لیے، وہ 2 لوگوں کا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈرافٹ ہونے کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر طے کر دیا کہ سٹنگ پریزیڈنٹ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اب ایوب خان نے الیکشن لڑنا تھا۔ اب خیال آیا کہ تو غلطی ہو گئی۔ ایک تو یہ تھا کہ ایوب خان سٹیپ ڈاؤن کرتے تو کون پھر آتا، پتہ نہیں، یحییٰ خان نے آ کے
4 سال بعد بندوق اٹھا کے چلا گیا تھا نا. امینڈمنٹ کے لیے 2 بندے کم تھے. ایک جسٹس افضل چیمہ اپوزیشن تھے, ایک حضرت مولانا مفتی محمود. اچھا, تو مفتی محمود صاحب کو جو آج غفور حاجی صاحب کو ووٹ نہیں پڑے, ان کے والد محترم نے بھی ووٹ نہیں دیا تھا اپوزیشن کے ساتھ. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے پاکستان, انہوں نے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا ہوگا. تو انہوں نے بھی ضمیر کے آواز پہ غفور حاجی کو نہیں دیا نا ووٹ. دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس ساری پالیٹکس کے اندر باہر آ کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسمبلی کے 100 بندے میں سے 51 بندہ تو سنبھالا نہیں جاتا. 51 بندہ سنبھالنا ہے نا. وہ 51 مرغی کے پنجے کے نیچے سے نکل کے کوئی ادھر بھاگتا ہے, کوئی ادھر بھاگتا ہے, کوئی ادھر بھاگتا ہے, کوئی کرتا ہے, وہ کرتا ہے, وہ تو سنبھالے نہیں جاتے. 22 کروڑ عوام کے آپ لیڈرشپ کر کے نکلنے پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جیلیں کا, او بھائی جیلیں جن لوگوں نے کاٹی تھی بالکل اور لوگ تھے. آصف زرداری صاحب 88 کے بعد جیل میں گئے ہیں نا جی. آپ کو پتہ ہے جیل کون لے گیا تھا ان کو؟ نواز شریف صاحب کا دور تھا. حضرت قبلہ فاروق لغاری صاحب. اور فاروق لغاری سے زیادہ لائلسٹ پیپل پارٹی میں شاید ہی کوئی ہو. اور فاروق لغاری جس کرب اور دکھ کے ساتھ بیان کرتا تھا اپنی گفتگو بے نظیر کے ساتھ کہ میری آنکھ کے نیچے کرپشن, میں رات کو نیند نہیں آتی تھی اس کرپشن کو دیکھتے دیکھتے. ابھی تو وہ بیوروکریٹ زندہ ہیں. ابھی تو میں پرنسپل اس کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری پوسٹ میں تھی, ڈپٹی سیکرٹری پوسٹ میں تھی روشن ضمیر صاحب کے ساتھ, وہ چیف سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا ہم نے آصف زرداری کے ایک بل پہ اعتراض کر دیا, کیا یہ جو اس وقت تو انوائرمنٹ کا منسٹر تھا, یہ غلط ہے, میں پرائم منسٹر سے پوچھوں گا. پرائم منسٹر نے مجھے بلا لیا, اس نے کیا سمجھتے ہو آصف زرداری جو ہے وہ مجھ سے بغیر پوچھے بات کرتا ہے. ہی ہیز آلویز ٹیسٹ اپروول, اپنی سیکرٹری شپ بچاؤ. سر یہاں لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے لوگوں پاکستان کے اندر کرپشن کے بیج بوئے, پاکستان کے اندر پوری بیوروکریسی کو کرپٹ کیا, پاکستان کا ستیہ ناش کیا. اس کو آپ کہتے ہو ہم نے بڑی موومنٹ چلائی, ہم یہ کیا. چلے آج کی بات کریں نا, آج جو کچھ ہوا ہے, آج اسی پہ تو ہوا ہے نا. انہوں نے یہ کہا نا کہ میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے. نواز شریف صاحب بھی کاٹے, جس کا جواب دیا کہ جیل کے اندر ہی 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا, نیب کی حراست میں ہوا, آپ ذمہ داری لیں تو آ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے 1000 دفعہ کہا ہے. مستقبل کیا ہے پی ڈی ایم کا؟ کچھ نہیں مستقبل میں. دیکھیں میری عثمان صاحب, پبلک کو اگر آپ لے کے نکلنا ہے نا تو پبلک کو آپ کا ایک چہرہ نظر آنا چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ 10,000 اختلاف تھے 1977 میں. اصغر خان نہ اللہ کو مانتا تھا نہ رسول کو مانتا تھا, بالکل سیکولر آدمی تھا, جیب میں گلے میں قرآن. خیریو تو اللہ کو مانتے تھے, لیکن نہیں وہ خود عمل کے حوالے سے تو چلو نہیں, وہ خود سیکولر تھے, ٹوٹل سیکولر تھے. وہ الگ بات, اللہ کی ذات کو مانتے ہوں گے, یقین مانتے ہیں, لیکن ٹوٹل سیکولر تھے. وہ ہمیشہ آخر وقت تک کہتے رہے میں سیکولر ہوں. ٹھیک, کمپلیٹلی کمیونسٹ آئیڈیالوجی بھی ماننے والے, یعنی نیشنل عوامی پارٹی کے لوگ. ٹھیک, ولی خان تھے, دوسرے تیسرے تھے. بریلوی شاہ نورانی صاحب نماز, آپ کو پتا ہے کہ جلسے میں پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. مولانا مفتی محمود صاحب نماز پڑھا رہے تھے, پان وان کھاتے رہتے تھے. شاہ نورانی کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی, بعد میں پڑھتے تھے ادھر ادھر. لیکن بعد میں پڑھنا شروع کر دی تھی انہوں نے, ملی جگجاتی کونسل کے طور. ملی جگجاتی کونسل. لیکن عوام کے سامنے ایک چہرہ تھا ان کا, ایک نعرہ تھا ان کا. کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا نظام مصطفیٰ کی موومنٹ چلانی ہے ہم نے. آج آپ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیں, بلاول اچھل کے باہر نہ جائے تو مجھے پکڑ لیجئے. آج آپ کسی اور طرح کا نعرہ اس طرح کا لگا لیں, باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھانمتی نے کنبا جوڑا, اس کی عثمان صاحب وجہ ہے. پاکستان میں جو اتحاد ہے نا اپوزیشن کا, وہ ڈکٹیٹر کے مقابلے میں بنتا ہوتا ہے. کتنی دفعہ کہا ہے کہ دنیا میں کولیجن گورنمنٹس ہوتی ہیں, کولیجن اپوزیشن نہیں ہوتی. یہ وجہ ہے کہ کولیجن نہیں چل رہی. اچھا, اس ساری صورتحال کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ کچھ نہیں, ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال انسم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں, میں ایک پشتون کو جانتا ہوں, اگر آپ ایک پشتون کو جانتے ہوں, حکمت یار صاحب آئے تھے نا جہاں پر, افغانستان کیوں تباہ ہوا؟ پشتون ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, تربور گروی. تربور کہتے ہیں وہ کزن جس سے اندر اندر دشمنی چل رہی ہے. پشتونوں کے اندر یہ بہت عجیب ہے.
मुस्लिम सब पश्तून है, वो तरबूर गिरवी के चक्कर में चले आ रहे हैं। मतलब हिकमत जार साहब का जो सारी लड़ाई थी तरबूर गिरवी की लड़ाई हो गई थी। एंड काजी साहब मतलब आखिर हालत काजी साहब जब बनाने गए हैं उनको, तो उन्होंने कहा कि ये शरीयत के मुताबिक आप गलत कर रहे हो। नहीं आप ये गलत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है जो आप कह रहे हैं। तो काजी साहब ने कहा था मुझे शरीयत बताते हो, क्योंकि वो उन्होंने अपने तरबूर गिरवी दुश्मनी को भी शरीयत का रंग दे लिया हुआ था। ये मसला है। मौलाना मुफ्ती मुसब नहीं छोड़ेंगे, सॉरी मौलाना फजल रहमान साहब, पश्तून सोसाइटी में नामुमकिन। अब फिदरा न्याजी क्यों नहीं पीछे हटता? पश्तून है अंदर से, नहीं निकल सकता उस तरबूर गिरवी से सारी जिंदगी। उसकी औलाद कहेगी कि मेरे बाप ने तरबूर गिरवी नहीं पूरी की थी, वो कैसा पठान था। ये मसला है। चले जी अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और एक और अहम इशू है, स्टेट बैंक के तरमीमी बिल कैबिनेट ने अप्रूव किया है और एक खुद मुख्तारी की तरफ जा रहा है। इसके क्या नतीजे निकलेंगे और पाकिस्तान को क्या भुगतना पड़ेगा, ये करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हरफ राज में एक बार फिर आपको खुशामदीद। इस वक्त सेगमेंट में हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक ने नया तरमीमी बिल 2021 कैबिनेट ने मंजूर किया। इसमें वसी तर इख्तियारात स्टेट बैंक के हासिल होंगे और इसमें क्या क्या चुनिंदा नुकात हैं और जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा क्या और नुकसान क्या, इस पर करेंगे बात। और ये सब मोटे मोटे इसमें क्या नुकात हैं। पहली बात तो ये है कि पहली बार ऐसा कोई बिल सामने आया है। इसके बारे में दुनिया इस वक्त कह रही है कि पाकिस्तान में एक ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कर दी गई है। अगर ये बिल अप्रूव हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान, उसकी कैबिनेट, इमरान खान की तमाम तर हुकूमत का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। स्टेट बैंक को जवाबदेह नहीं है मुकम्मल तौर पे। ठीक है, स्टेट बैंक विल बी कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोवाइडिंग बजटरी लोन्स। होता यह था कि आप करते ये थे कि आपके पास कुछ कमी होती थी तो स्टेट बैंक के साथ जो पैसा होता था गवर्नमेंट उनसे लोन लेती थी और फिर उसके ऊपर बड़े स्टेट बैंक बड़ा गन करता था कि आप करता ये था कि वो आपको लोन देता था और पूरा आखिर में और पूरे महीने की वो इंटरेस्ट करता था। वो कहानी मैंने सुना था क्योंकि मैं फाइनेंस में रिसोर्सेज ट्रांसफर को डील करता रहा। इसमें उन्होंने ये कहा है कि स्टेट बैंक जो है वो मुकम्मल तौर पर, ठीक है, इसको इतनी इख्तियार होगा तो अप्रूव डिटरमन जनरल इंटरनल पॉलिसीज एंड रूल्स ऑफ द बैंक्स टू इम्प्रूव फॉर द एग्जीक्यूशन फंक्शन। इट वुड आल्सो फॉर्मुलेट एंड ओवरसी द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, अच्छा माशाल्लाह, एंड रिस्क पॉलिसी। वो कहते ये हैं, देखिए होता क्या है, पाकिस्तान चूंकि जाहिर बात है सूद का निजाम है और पाकिस्तान सूद के निजाम के अंदर मुकम्मल तौर पर गड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सूद के शिकंजे में आएगा। इसके बाद जब आएगा मजीद आएगा नहीं, मुकम्मल आ जाएगा। कि होता यह है कि पेपर करेंसी, आपको पता है कि पेपर करेंसी गोल्ड के मुकाबले में होता यह है कि क्या होता है, तो उसके बाद अगर आपके पास गोल्ड उतना नहीं है आप ज्यादा नोट छापते हैं जिससे इन्फ्लेशन होती है। वो कहते हैं हम इन्फ्लेशन जो हैं वो उसको हम खुद गवर्न करेंगे कि कितनी इन्फ्लेशन कम है और किस पे करेंगे, सीपीआई पे, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तुम्हारा बाप लेके आए, कौन लेके आएगा? गंदम है ना कंज्यूमर में, चावल है ना, सीपीआई कहां से आता है? अच्छा, ये गवर्नमेंट नहीं करेगी, हम करेंगी। यानी गवर्नमेंट को नहीं पता, हमें पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितनी गंदम हो गई। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आज से बहुत अरसा पहले 1973 में जिस गोल्ड इक्विवेलेंस था तो उन्होंने अपना इसको कहा, डिगाल ने जाके कहा निक्सन को कि हमें पैसे दो, जो गोल्ड हमारा $2 बिलियन है, सोना वापस करो। उसने कहा सोना तो हम नहीं देते। फिर उन्होंने एक होता था बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसको कहा था कि एक मुल्क की गुडविल डिटरमिन करो कि वो क्या है, सही, और उसके हिसाब से करेंसी रेट चलता है। यानी आप अंदाजा करें इतने जालिम हैं कि नाइजीरिया जो है उसके पास 1.5 गुना ज्यादा तेल है सऊदी अरब का, लेकिन उसकी करेंसी वीक है, और आइसलैंड की करेंसी। अब शायद साहब मौजूद है हमारे पास, हमारे माशियात हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। शायद साहब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो बन रही है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करेंगे और अपना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद ऑल डाटा जो इस मुल्क का है किसी के साथ एमओयू शेयर करके उसको दे देंगे। ये क्या है बैंक का जो स्टेट बैंक का लॉ है? देखिए बहुत अरसे से हमें ये नजर आ रहा है
کہ استعماری طاقتیں جو ہیں وہ IMF, ورلڈ بینک اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے مل کے باقی کوشش کر رہے ہیں کہ جوہری طاقت پاکستان جو ہے اس کو نوآبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل کی طرف لے جائیں، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی ایک نئے انداز میں۔ بدقسمتی سے یہ بہت عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور 1988 سے اب تک ہم پریکٹیکلی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام IMF کے رہے، جس کا نقطہ یہ تھا کہ آپ معیشت کو استحکام دیں اور گروتھ کو سلو کر دیں۔ تو اگر 1988 سے وہی ڈرامہ چل رہا تھا اور اسٹیٹ بینک جو ہے جتنی خود مختاری اس کو حاصل ہے وہ اس میں وہ احکامات باہر سے وصول کرتا رہا ہے، منسٹری آف فائنانس سے کرتا رہا ہے، اور وہ بھی ایک فیوڈل کلچر پر ہی چل رہا ہے۔ تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے گرد جو دائرہ تنگ ہو رہا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک آپ نے IMF سے مصر سے بلا لیا یہاں پر، بالکل ٹھیک وہ ہے، اپنے ڈپٹی کو بھی یہاں پاکستان میں لے آئے، اور اب ان کی جو میٹنگ ہوا کرے گی وہ گورنر اسٹیٹ بینک کی ہوا کرے گی اس کے وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ کے ساتھ جو IMF کے سابق ملازم ہیں۔ تو انہوں نے جو مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی بورڈ تھا جو کوآرڈینیٹ کیا کرتا تھا فسکل پالیسیز حکومت کی اور اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسیز تاکہ یکسانیت رہے، اب انہوں نے بورڈ کو سب ختم کر کے ان آدمیوں کو کر دیا جو کہ IMF کے ملازم ہیں۔ لیکن ہم تو ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب نے بڑی محنت کی، جناب گورنر اسٹیٹ بینک نے بڑی محنت کی اور اکانومی کو ٹریک پہ واپس لے آئے۔ نہیں، میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اتنی محنت ہوئی ہے تو 13 مہینے سے IMF کا پروگرام سسپینڈ کیوں تھا؟ IMF کے جب ہم پروگرام میں گئے تھے تو انہوں نے دوسری قسط فروری 2020 میں منع کر دیا کہ جی آپ نے ہماری شرائط پوری نہیں کی تو ہم آپ کا پروگرام سسپینڈ کر رہے ہیں۔ اب 1 سال کے بعد وہ دوبارہ شروع ہونے کی بات آ رہی ہے۔ اس دوران میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ریزروز ہیں وہ ہمارے قرضوں کے ہیں۔ روپے کی قدر 124 روپے ہوا کرتی تھی جب عمران خان صاحب آئے تھے، آج جو ہے نا وہ 156 یا 157 ہے۔ جو بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، عوام بھی سوچیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے ابھی کہا کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ شرح سود میں کمی کووڈ کے درمیان پاکستان نے کی ہے، یعنی 13.25 سے کم کر کے اس کو یہ 7% پر لے آئے۔ دنیا بھر میں کسی نے نہیں کی اور وہ اس کو فخریہ کہہ رہے ہیں۔ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا خدا نخواستہ کووڈ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہی ہوا تھا؟ اگر نہیں ہوا تھا تو پھر آپ نے یہ کمی کر کے 70,000 بورورز ہیں ان کو فائدہ پہنچایا شرح سود میں، جنہوں نے 7,000 ارب روپے قرضہ لیا ہے۔ اس کے مقابل میں 2 کروڑ لوگ جن کے بینکوں میں کھاتے تھے پروفٹ آن لاس شیئرنگ کے، قانون کو توڑ کے آپ نے ان کے 600 ارب کا نقصان پہنچایا ہے۔ بینکنگ کمپنی آرڈیننس کو توڑ کر 600 بلین، یہ اسٹیٹ بینک کے موجودہ گورنر کا کارنامہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 7% کے اوپر آج کا جو ہے وہ ہم ڈپازٹ لے رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے، تو ڈالر کا آج کل تو ریٹ 0.2%، 0.3% ہے، آپ نے 7% دیا، تو یہ ہم لے کے جا رہے ہیں اس معیشت کو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، اس میں شاہد صاحب میں ایک چیز پڑھ کے سناتا ہوں، یہ پاکستان میں وزیر اعظم کو اور کسی وزیر کو یہ امیونٹی نہیں ہے جو دے رہے ہیں، دا گورنر، بورڈ آف ڈائریکٹر، ڈپٹی گورنر، ممبر آف دا مانیٹری پالیسی آفیسرز اینڈ امپلائیز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان would be protected against any suit, persecution or any other legal proceeding including the damages for any of the commission or remission done in exercise or performance of any function, power or duty۔ یہ آسمان سے خدا کے بندے اٹھ کے آ گئے ہیں، ان کو کوئی عدالت نہیں پوچھے گی، ان کو کوئی اسمبلی نہیں پوچھے گی۔ ہماری کابینہ اگر اس کی خدا نخواستہ منظوری دیتی ہے یا دیتی ہے، ہماری پارلیمنٹ اس کی منظوری دیتی ہے، تو پھر ان کو بھی تو قوم کو یہ جواب دینا ہوگا کہ آپ یہ جو ساری اتنی زیادہ امیونٹیز ان کو دینے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو سارے IMF کے ملازم رہے ہیں آج بھی ہیں، انہی کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اب سیکرٹری فائنانس کو آپ میٹنگ میں بلاتے نہیں ہیں، تو اب یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے فیصلے، ہماری معیشت، ہمارا خزانہ ان لوگوں کو کنٹرول میں مزید چلا جائے گا جو جوہری طاقت پاکستان کو یہ چاہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور مزیدار تجویز ہے کہ جو 3 سالہ مدت ملازمت ہے اس کو 5 سال کیا جائے اور اس میں مزید 5 سال کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ جی، میرا اپنا تو خیال یہ تھا کہ پہلا قانون یہ بننا چاہیے کہ جب گورنر اسٹیٹ بینک کو ہم اپوائنٹ کرتے ہیں 3 سال کے لیے، تو کوئی طاقت اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی اس کو نکال نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں
اس میں اگر وہ ایک اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے پاکستان کے 2/3 میجورٹی لے کے آیا ہوا ہے، یعنی گورنر کو اس کو نکال کو نہیں سکتا۔ آئی ایم ایف کا کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ 10 سال آپ اسے بھگتیں گے، مطلب اس کا یہ ہے۔ نہیں دیکھیے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک کا ایک بورڈ ہوا کرتا ہے، کسی بھی انڈیویجل کو پاورز نہیں دی جاتی، پاورز جو ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے بورڈ کے پاس ہوتی ہیں۔ اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ ہے اس میں سیکرٹری فائنانس ہوتا ہے، اس کو الگ کر دیا جائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمارا ادارہ ہے۔ قائد اعظم کے میں الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، 1 جنوری 1948 قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا جب افتتاح کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہماری مالی خود مختاری کی نشانی ہوگا، یہ مالی خود مختاری پاکستان کو دے گا۔ قائد اعظم کے یہ الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اور آج جو کچھ بدقسمتی سے ہم اپنی پاور سے وہ سرنڈر کرتے رہے ہیں، اب سے 10 سال پہلے جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے عشرت حسین، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں بہت زیادہ خود مختار ہوں، جہاں آئی ایم ایف آتا ہے میری خود مختاری ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو بچی کچی تھی یہ بھی ان کے حوالے کر رہے ہیں، جو بورڈ آف گورنرز کنٹرول کیا کرتا تھا گورنر کو، وہ بھی آپ بورڈ آف کو بھی ڈیزالو کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے تو یہ خطرناک بات ہے۔ کیونکہ بورڈ آف گورنر دیکھیں سیکٹری فنانس جو ہیں چاروں صوبوں کے بھی سیکٹری فنانس آپ کو یاد ہوگا اس کے ممبر ہوتے تھے۔ مسئلہ سر شاید صدیقی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو سپیڈی طریقے سے اس کو پاس کرائیں گے اس بل کو، اس کے بعد انفلیشن جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو سنڈیکس کے تحت جو ہے اور کنزیومر CPI کے تحت ہم کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کا کیا رول رہ جائے گا پاکستان میں قیمتوں کو اوپر نیچے کرنے؟ یہ تو باقر رضا کنٹرول کرے گا کہ آلو کتنے کا ہونا ہے اور چینی کتنے کی ہونی ہے، یہ ساری چیزیں۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ یہ کوشش کریں گے کہ شروع میں معیشت کی شرح نمو کو بے انتہا سست کر دیں، یعنی سستے میں سب سے سست کر دیں، اور ایک بار دفعہ یہ رمضان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ کوشش کریں گے کہ ہم افراط زر کو شرح کو کم کر دیں عارضی طور پر، تاکہ یہ بتائیں کہ جناب ہم نے جو یہ امینڈمنٹس کی تھی اس کے یہ نتائج آ گئے، لیکن شرح نمو اتنی نیچے سے لی جائے گی کہ غربت اور بے روزگاری بڑھے گی، اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب وہ تاج پہن چکے ہوں گے تو انفلیشن پھر بڑھ جائے گا، اس لیے کہ انفلیشن کا تعلق ٹیکسیشن کی پالیسی سے بھی ہے اور بہت سی دوسری پالیسیز سے بھی ہے، کرپشن سے بھی ہے، آپ کے شاہانہ اخراجات سے بھی ہے، آپ کے جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے ادارے ہیں وہ اگر لاس دکھا رہے ہیں، PIA دکھا رہا ہے، اسٹیل مل دکھا رہا ہے، دوسرے لاسز دکھا رہے ہیں، آپ کے بجلی میں لائن لاسز ہو رہے ہیں، آپ کا سڑکوں میں ڈیٹ بڑھ رہا ہے، آپ مہنگے قرضے لے رہے ہیں جو یہ حکومت لے رہی ہے، اسٹیٹ بینک بھی لے رہا ہے، تو افراد زر کے یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایک اور چیز فیلاب آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، کچھ آ جاتا ہے، گورنمنٹ کو ایک ڈیفیسٹ فنانسنگ کرنی پڑتی ہے، اسٹیٹ بینک انکار کر سکتا ہے مکمل طور پہ پیسے دینے سے۔ اس ملک کا بینک جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا یوز کیا تھا، بنیادی طور پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جوہری طاقت پاکستان کو اتنا کمزور اور اتنا بے بس اس ملک کے اداروں کو کر دیا جائے کہ اگر وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں ان کے تھرو کہ جناب آپ کام یہ کر رہے ہیں اور آپ اپنے جوہری پروگرام کو بند کر دیں، جیسے کہ کچھ ملکوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو آج یہ مسئلہ سلامتی کا، میرے ملک کی سلامتی کا ہے، میرے ملک کے جوہری پروگرام کے تحفظ کا ہے، میرے ملک کی خود مختاری کا ہے جو قائد اعظم نے ہمیں بتایا تھا۔ تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال سے اس میں ہمیں عوام کو، آپ کو عوام کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، یہ سودا ہو رہا ہے پاکستان کی خود مختاری کا، پاکستان کی سلامتی کا۔ بالکل بہت شکریہ شاہد صدیقی صاحب، بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے صورتحال۔ یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کورونا کی تیسری لہر اور ہمارے رویوں کا۔ جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں کورونا کی تیسری لہر جو ملک میں اس وقت جاری ہے، اور اس کے وار سے روزانہ کسی اپنے پیارے کے بچھڑنے کی خبر آتی ہے، کسی قریبی کے، لیکن اور یہ سب ہمارے جو رویے ہیں وہ تو اسی کی اسی طرح ہے۔ حکومت نے اعلان کیا دکانیں جلدی بند کریں، آج ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم بند نہیں کریں گے، کسی SOP پہ عمل نہیں کریں گے۔ پہلے لوگ ماسک پہنا کرتے تھے، مساجد کے اندر بھی، سفر کے دوران بھی، اس کی پابندی بھی چھوڑ چکے ہیں۔ ان رویوں کے ساتھ ہم کیسے بیماری کو شکست دے سکتے ہیں؟ اگرچہ کہ اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ 31ویں نمبر پہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 58 ڈیتھ ہے۔ 58 بہت بڑی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کو کوئی اندازہ نہیں کر رہا۔ لاہور کے اندر کل 900 کے قریب کیس ہے 24 گھنٹے میں، صرف لاہور کے اندر۔ اور اصل وجہ یہ ہے کہ سیریسنس جو ہے نا، یہ ہماری
جو ہے بیچ میں حکومتوں کی ان چیزوں کی جو ہے ڈنکے بجانے کے ہم نے پتہ نہیں قابو پا لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا. ہم پہلے دن کہتے تھے کہ اور کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پہ ایک کرم ہوا ہے کہ تمہارے اوپر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بنا. ورنہ جو لوگ یورپ سے آ رہے ہیں یا انگلینڈ سے آ رہے ہیں یا لندن سے آ رہے ہیں جو امریکہ میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے. اگرچہ کہ اس وقت بہت سارے لوگ ویکسینیٹ ہو گئے اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کر رہے, کیونکہ بیسیکلی ویکسین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے مکمل طور پہ آپ ایک امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. ویکسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی فائٹ کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے آئندہ آپ کو پیش آ جائے. مطلب ایک ایسا آپ اپنے باڈی کے اندر ایک چیز داخل کر لیتے ہیں جس سے آپ کا امیونٹی سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے. الرٹ ہونے کی بات ہے. تازہ ترین اب ویکسینیشن شروع ہوئی ہے. میں اس دن کے پرسوں دیکھا وہاں پر وہ جو ہے کیا نام ہے ایکسپو سینٹر میں ایک دن تو بڑی خاموشی سے رہی, لیکن آج اس کے اندر وہ لائنیں جو ہے لمبی چوڑی لگ گئیں اور ٹھیک ٹھاک لگ گئیں. یعنی آج صبح 6 ساڑھے 6 بجے سے لوگ وہاں لگنا شروع ہو گئے. تب انہوں نے 60 کی بجائے 70 اینڈ ابو کو انہوں نے وہ کر دیا ہے تاکہ 60 1-2 سینٹر اور بھی بنا دیے گئے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود بھی یہ تو وہ لوگ ہیں جن تک آپ کی ویکسین کی ایکسیس موجود ہے, اور وہ جو کسی نہ کسی تک جا رہے ہیں سن رہے ہیں, آن لائن بھی کر رہے ہیں بکنگ. اور ایک تو آن لائن کا ہمارا مذاق بڑا عجیب و غریب بن گیا ہوا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ کر تو رہے ہیں آن لائن, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ جنرل پبلک بالکل اس سے ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اس سے ایک عجیب و غریب سی کنفیوژن پوری پاکستان میں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں اور بہت ضروری میں دینا چاہتا ہوں کہ گاڑیوں کے ٹیکس کا انہوں نے آن لائن کر دیا. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے یا آپ کو گاڑی کے ٹیکس کا نہیں پتہ چلتا کب آن لائن ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیا تو کچھ عرصے بعد جرمانہ پڑ جاتا ہے. جب جرمانہ ہو جائے تو وہ سزا جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے, دوسری سزا نہیں دی جا سکتی. اب پورے پاکستان میں انکم ٹیکس ایکسائز کے انسپیکٹروں کو رشوت کمانے کے لیے راستہ دے دیا سیکٹری صاحب کہ لاؤ کاغذات نہیں ہیں تمہاری گاڑی بند کر دیتے ہیں, وہ 2,000 روپے دے کے, نہیں تو 86 کارڈ دے جاؤ. کس کھاتے میں رکھتے ہو؟ یہ ہمارے یہ بھی اسی آن لائن اسی صورتحال میں ہوا, لیکن ذکر کر دیا یہ قومی رویہ بن گیا. اب مجھے یہ بتائے کہ جس وقت یہاں پر شام کو 7 بجے کاروبار بند ہو رہا تھا, کیا پاکستان میں کوئی بھوکا مرا؟ کیا پاکستان میں کسی کا کاروبار نہیں ہوا نا؟ آپ کو ایک جنرل ہیبٹ ڈیولپ ہو رہی تھی. خود تقریریں کرتے ہیں ہم اسلامی مذہب ہے اور فلاں ہے اور ہم پتہ نہیں کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی طرح واپس گھر آنے کو کہا ہے. مغرب کے بعد باہر نکلنے کے لیے نہیں کہا. میڈیکل سائنس سے کہتی ہے کہ آپ اگر رات کے وقت اگر بجلیاں جلا کے سارے کچھ کرتے ہیں تو آپ کے بہت سارے ایسے جو فنکشنز ہیں باڈی کے وہ نہیں فنکشن کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے آپ بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا پوری کی ایک ایسی دنیا میں کون سا ملک ہے کہ جہاں 7 بجے مغرب کے بعد جو ہے یعنی شام ہوتے ہی لوگ جو ہیں دکانیں بند نہیں کرتے تھے؟ لیکن نہیں, ہمارا تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے آ کے تو گھر میں سونا ہوتا ہے. صبح 11 بجے ہمارا دکاندار اٹھتا ہے, پراٹھا کھاتا ہے, 2 پراٹھے کھاتا ہے, پھر اس کے ساتھ انڈے کھاتا ہے, پھر اس کے بعد گاڑی نکالتا ہے. پھر گاڑی جو ہے وہ اس جگہ پارک کرتا ہے کہ جہاں کوئی دوسرا پارک نہ کر سکے. پوری ہال روڈ بند کرو, یہ کرو وہ کرو جو بھی ہے, اور پھر اس کے بعد 12-1 بجے دکان کھولتے ہیں, شام کو ہم وہاں جاتے ہیں. تو یہ ہمارا رویہ جو ہے, اس سے نتیجہ سوال صاحب یہ لے کر رہا ہے کہ جس آدمی کا مرتا ہے نا صرف اسی کو دکھ ہوتا ہے. اور کوئی اور ایک اور چیز جو ہوئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب شروع ہوا تھا ہم نے کم از کم ریگولرلی ڈیلی پروگرام کیے تھے. بالکل. اب ہماری سینسٹیوٹی ختم ہو گئی میڈیا کی. اب ہمارا ماتم بھی نہیں رہ گیا. ہم بھی ہمیں آج بھی لوگوں کو حالت وہی آ گئی ہے کہ بیڈز نہیں مل رہے لوگوں کو, وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے لوگوں کو. اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ وینٹیلیٹرز کے اوپر کتنے موجود ہیں, کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. ابھی بھی آتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تیسری قسم ہے یہ زیادہ ڈینجرس قرار دی جا رہی ہے کہ یہ میٹیوٹ ہو کے مطلب جس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے پتہ ہے اس وقت چلتا ہے جب آپ پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2008 میں سوائن فلو آیا تھا. 8 دفعہ شکلیں بدل چکا ہے اپنی, وہ H1N1 جو ہے 8 دفعہ یہ شکلیں بدل چکا ہے, اور وہ شکلیں بدلتے بدلتے واپس, اور 5,75,000 لوگ تو صرف امریکہ میں مرے ہیں. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد
ایڈز چلا آ رہا ہے، وائرس، یہ ویکسین، یہ بڑی بات ہے کہ دریافت ہو گئی ہے، کیونکہ ویکسین کو بیسیکلی تیاری جو ہے نا، اس کے اندر کم از کم 10-11 سال لگتے ہیں، کیونکہ آپ پہلے ایک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جانور پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، جانور کو ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ مریض پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر کامن مین پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر کنٹرول گروپ بناتے ہیں، بہت انہوں نے سائملٹینیسلی سارا پہ کر کے لیے تو آئے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے یہ کہ ویکسین بیسیکلی ویکسین کم اور کانفیڈنس زیادہ ہے کہ مجھے ویکسین لگ گئی ہے۔ جب آپ ویکسین کانفیڈنس سے پیدا ہو جاتا ہے، امیونٹی بلڈ ہو جاتی ہے، ایک جنرل پرنسپل ہے کہ آپ کا ہائپوتھیلمس جو ہے وہ ایک آپ کو ریڈی کر دیتا ہے، ایکٹیو کر دیتا ہے۔ تو یہ اصل میں سارے کا سارا سینیریو یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی خاموش ہے، ہم نے بھی گورنمنٹ کو جھنجھوڑنا بند کر دیا ہے۔ ایٹ لیسٹ ہر پروگرام کا ایک سیگمنٹ جو ہے ہمارا میڈیا کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کے لوگ مر رہے ہیں یار۔ میں ابھی پچھلے ابھی اس ہفتے میں 3-4 روزانہ کوئی نہیں اطلاع آتی ہے، اور یہی بات، یہ بہت تکلیف سے بات ہے۔ لیکن ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں۔ حکومتوں کو تو الزام دیتے ہی، آپ خود کیا کرتے ہیں؟ خود بھی کچھ نہیں کرتے، خود بھی کچھ نہیں کرتے۔ چلیں یہ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔